نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک جو بالخصوص بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے کہ 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک پڑھنا۔ تو تربیت اولاد کے سلسلے میں ان تینوں چیزوں کی کتنی اہمیت ہے؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی کتاب جامع الصغیر میں بھی نقل کی اور کئی کتب احادیث میں موجود جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں چاہتا ہوں ہر امتی اس کو یاد کر لے، ادبوا اولادکم ثلاث خصال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 خصلتیں ان کے اندر راسخ کر دو۔ واہ واہ، کون کون سی؟ حب نبیکم، پیارے نبی کی محبت، وحب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت، اور تلاوت القرآن، اور قرآن پاک سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں ہر امتی کو یاد ہونا چاہیے کہ حضور نے ان 3 کاموں کو اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم دیا۔ اب قابل غور بات کیا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ حضور نے 3 کام سکھانے کا بولا۔ ابتدائی مرحلے میں سب سے پہلے حضور نے نبی سے محبت کا حکم دیا، نبی کی محبت۔ لیکن یہ نبی کی محبت کب ہوگی؟ کہ جب انسان پہلے مومن بنے گا، کامل مومن بنے گا۔ حالانکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ستون ہیں، ارکان ہیں، بنیاد ہیں، اس کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ 3 چیزیں جس کا ذکر کیا گیا، پہلے نبی کی محبت کا حکم دیا، کیونکہ مومن ہوگا تو نماز، روزے، حج، فرائض و دیگر واجبات پر عمل کرے گا، اور مومن ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کس کام کے؟ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مومن تب ہوگا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ مومن اس وقت ہوگا کہ جب تک اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے ماں باپ سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ آپ غیر کریں کہ حیرت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ارشاد فرمایا، ابتدائی جو الفاظ ہیں یہ قابل غور ہیں، ادبوا اولادکم۔ یہاں پر یہ کسی مسجد کے امام کو حکم نہیں دیا جا رہا، ادبوا، او اپنی اولاد۔ پتہ یہ چلا کہ ماں باپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ نہ ماں باپ پہ ڈالے، نہ باپ ماں پر ڈالے۔ باپ یہ نہ ہو کہ صبح کام پر چلتا بنے اور پھر رات میں بچے کی جو برائی خصلتیں جو وہ سب ماں پر اس پر نزلہ گرا دے، اور نہ ماں اپنے شوہر پر ڈالے، بلکہ دونوں کا یہ بنیادی فریضہ اور حق ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کریں، سکھائیں۔ اولاد کو حضور کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن سکھانا ان دونوں کی ذمہ داری ہے، کسی ایک پر ذمہ داری نہیں، دونوں کا حکم ہے۔ اور یہ بھی نہیں، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ہم اعلیٰ اسکول میں داخل کر کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گیا سب۔ تربیت اور تعلیم الگ الگ چیزیں ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے تعلیم میں لگا دیا کہ تربیت کو چھوڑ دیا جائے۔ تو تربیت بنیادی چیز ہے، اور یہ دونوں ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ کا فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اسی طرح نماز اس وقت فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، روزہ اس وقت فرض ہوگا جب وہ بالغ ہوگا، تمام فرائض واجبات اس وقت فرض ہوں گے جب وہ بالغ ہوگا۔ لیکن نبی کی محبت، حضور نے فرمایا ماں کی گود سے اس پر لازم ہے کہ اس پر سکھائی جائے، پلائی جائے، اس کی گٹھی میں شامل کر دی جائے، کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے حضور کا عاشق ہو۔ اگر آپ نے پہلے مرحلے میں نماز سکھا دی، ہو سکتا ہے وہ نمازی بن جائے، روزہ دار نہ بنے۔ آپ نے روزہ رکھنا سکھا دیا، ہو سکتا ہے وہ روزے دار بن جائے، نمازی نہ بنے۔ زکوٰۃ یہ دیگر معاملات جو بھی سکھا دیا، ہو سکتا ہے وہ ایک کرے گا دوسرا نہیں کرے گا، لیکن ابتدا میں اگر آپ نے اس کو سچا عاشق رسول حضور کی محبت سکھا دی تو وہ نمازی بھی ہوگا، حاجی بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی دینے والا ہوگا، اور تمام اعمال پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اسی لیے میں ماں باپ سے کہتا ہوں کہ وہ یہ فکر کرتے ہیں کہ بچہ نافرمان ہو گیا، میرا بچہ میری نہیں سنتا، میرے بچہ میری بات نہیں مانتا۔ ایک تو یہ ہر جگہ رونا نہ روئے، ماں باپ ہر جگہ بچوں کے عیب جوئی نہ کرے، ہر جگہ رونا نہ روئے، طریقے سے اصلاح کرے جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق، اور تکریم کے ساتھ حدیث پاک پڑھ کے سنائے کہ اس کی عزت اور تکریم کے ساتھ بچے کی بھی عزت نفس ہے، سارے بچوں کے بیچ میں اس کی تذلیل نہ کرے، سب کے سامنے اس کی برائیاں نہ کرے، تکریم کے ساتھ اس کی تربیت کرے۔ اور
آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے, آپ کی بات مانے, تو آپ حضور کا فرما بردار بنا دیں, وہ حضور کی محبت آپ کا فرما بردار بنا دیں. اب رہی بات یہ 3 چیزیں کیسے آئیں گی, میں اختصاراً بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے کہ آپ اپنے بچوں کو ایک ماحول پرووائڈ کریں, ایسا ماحول ارد گرد کے لوگوں, آپ نظر رکھیں بچوں کے اوپر کہ بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, اس کا ماحول کیا ہے, اور اس ماحول کو ایسا اس پرووائڈ کر کے دیں. اگر آپ کو پتہ چل بھی جاتا ہے کہ میرے بچے کی صحبت اچھی نہیں ہے, پھر بھی آپ اسے فوراً اس پر ریئیکٹ نہ کریں, بلکہ ایک حکمت عملی اختیار کر کے اس کو ایک ماحول پرووائڈ کریں. اسی طرح حضور کی سیرت خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں. سیرت کے واقعات, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حضور نے کیا کس مرحلے میں کیا کیا کیا, وہ بچوں کو بتائیں. میرے آقا نے کھانا اس طرح کھایا, میرے آقا کھانے سے پہلے یہ پڑھتے تھے, میرے آقا کھانے کے بعد یہ کرتے تھے, اٹھتے تھے یہ کرتے تھے, بیٹھتے تھے یہ کرتے تھے. جب ماں باپ اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کو حضور کی سیرت کے پہلو سناتے رہیں گے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی بن دیکھے جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں وہ سیرت پڑھ کے حضور کے عشق میں مبتلا نہ ہو, حضور کے عاشق نہ بنے. اسی طرح محافل, حضور کی محافل جہاں جہاں ہو رہی ہوں وہاں جائے, نعت سنائیں, نعتوں سے بھی حضور کی محبت بڑھے, درود کے فضائل سنائے جائیں, پڑھائے جائیں, حضور کی محبت ہو. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کی ترتیب پر آپ غور کریں گے, کمال ترتیب حضور نے ارشاد فرمائی کہ پہلے حضور کی محبت اور اس کے بعد اہل بیت کی محبت, کہ یہاں کہیں وہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر اہل بیت کی بات کرتے کرتے وہ دوسروں کا معاذ اللہ بغض دل میں لیے بیٹھ جائے. سب کی محبتیں حضور کی نسبت سے ہیں, تو جب وہ اہل بیت سے محبت حضور کی نسبت سے کرے گا تو پھر توازن برقرار رکھے گا کہ صحابہ سے بھی محبت حضور کی نسبت سے ہے. اور پھر جب یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر قرآن کا نور بھی اس کے دل میں اترے گا, وگرنہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر شرک کے فتوے لگانے والے, قرآن اور سجدے کا عالم یہ تھا کہ ابن عباس فرماتے ہیں قرحۃ من السجود, کہ ان کے ماتھے زخمی ہو گئے تھے سجدوں کی کثرت سے. قرآن اتنا کثرت سے پڑھتے تھے, لیکن چونکہ حضور کی محبت نہیں, اہل بیت کا بغض دل میں تھا, اہل بیت کی محبت دل میں نہیں تھی, اس لیے وہ قرآن پڑھ کر بھی وہ قرآن کے اس آیت کے مصداق ہو گئے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. چونکہ قرآن کے نور سے وہ منور نہیں ہوئے, اور اس لیے نہیں ہوئے کہ حضور کی محبت اور اہل بیت کی محبت سے عاری تھے. تو یہ ترتیب یہ ہمیں بتاتی ہے کہ پہلے حضور کی محبت دل میں ڈالے, پھر اہل بیت کی محبت, اور یہ دونوں دل میں محبتیں ہوں گی تو پھر قرآن کے نور سے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ منور نہ ہو اس کا دل. اللہ اکبر, سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا